اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، اللہم فقہنا فی الدین، ربی زدنی علما۔ سورۃ البقرہ آیت 158 لفظی ترجمہ۔ ان الصفا، یقیناً صفا، والمروہ اور مروہ، من شعائر اللہ، نشانیوں میں سے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ فمن حجہ، تو جو کوئی حج کرے، البیتہ، بیت اللہ کا، او تمارا، یا عمرہ کرے، فلا جناح، تو نہیں کوئی حرج، علیہ، اس پر، ان، یہ کہ، یطوفا، وہ خوب طواف کرے، بہما، ان دونوں کا۔ ومن، اور جو کوئی، تطوع، خوشی سے کرے، خیرہ، کوئی نیکی، فإن اللہ، تو یقیناً اللہ تعالیٰ، شاکرٌ، قدردان ہے، علیم، سب کچھ جاننے والا ہے۔ با محاورہ ترجمہ۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا خوب طواف کرے، اور جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ قدردان ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ آیت بھی قبلے کی بحث سے متعلق ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوا کہ حج کے مناسک میں یہ جو صفا اور مروہ کی سعی ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ صفا اور مروہ دو پہاڑیاں جن کے درمیان سعی کی جاتی ہے۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا من شعائر اللہ، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، یعنی دین کی ظاہری علامتیں ہیں۔ شاعرہ، شعیرہ کی جمع ہے، جس کے معنی ایسی چیز کے ہیں جو شعور بخشے، جو کسی حقیقت کا احساس دلانے والی ہو اور اس کا نشان ہو، جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بطور ایک نشان اور علامت مقرر کیے گئے ہوں، وہ شاعر کہلاتے ہیں۔ یعنی مختصراً یہ کہ جو ذہن کو اللہ تعالیٰ کی طرف لے جانے والے ہوں۔ اس اعتبار سے بیت اللہ، حجر اسود، جمرات اور صفا مروہ اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہیں۔ صفا اور مروہ دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنا یعنی سعی کرنا فرض اور حج اور عمرے کا لازمی رکن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور سے یہ طریقہ رائج تھا۔ دور جاہلیت میں صفا پر اصاف اور مروہ پر نائلہ نامی بتوں کو رکھ دیا گیا تھا۔ اس لیے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کے بارے میں لوگوں کو شک ہوا کہ کہیں یہ زمانے شرک کی ایجاد تو نہیں، لہٰذا یہاں واضح کر دیا گیا کہ ان مقامات کا تقدس اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ اسی لیے فرمایا تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سعی فرض کر دی ہے، لہٰذا سعی کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا کہ مجھ سے مناسک حج سیکھ لو، اور اس میں سعی بھی داخل ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ صفا اور مروہ کے درمیان طواف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس لیے کسی کے لیے اسے چھوڑ دینا جائز نہیں۔ تو صفا اور مروہ کے طواف سے مراد وہ سعی ہے جو ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان 7 چکروں کی صورت میں کی جاتی ہے۔ پھر فرمایا ومن تطوع خیرا، اور جو کوئی شوق سے کوئی بھلائی کرے، فإن اللہ شاکر علیم، تو یقیناً اللہ تعالیٰ قدردان ہے، خوب جاننے والا ہے۔ تو جو کوئی شوق سے کوئی بھلائی کرے، یہاں اس سے مراد سعی ہے۔ جب شوق سے ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اس جذبے کی قدر کرتا ہے، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دلی جذبوں اور شوق کا خوب علم ہے۔ تو اگر کوئی انسان خوشی سے نیکی کرے تو اللہ تعالیٰ کے علم میں خوشی بھی ہے اور نیکی بھی، پھر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی قدردان نہیں، کیونکہ وہ بھلائیوں پر کثیر اجر عطا فرماتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ شاکر آیا ہے۔ لفظ شکر کی نسبت جب بندے کی طرف ہو تو اس کے معنی شکر گزاری اور احسان مندی کے ہوتے ہیں، لیکن جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کے معنی قدردانی اور قبول کرنے کے ہو جاتے ہیں۔ آیت 159 لفظی ترجمہ۔ ان الذین، بے شک جو لوگ، یکتمون، چھپاتے ہیں، ما، جو، انزلنا، نازل کیا ہم نے، من البیناتی، واضح دلیلوں میں سے، والہدی، اور ہدایت کو، من بعدی ما، بعد اس کے جو، بیناہ،
ہم نے کھول کر بیان کر دیا اس کو للناسی لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک وہی لوگ ہیں، یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے جن پر اللہ تعالیٰ، ویلعنہم اللاعنون اور لعنت کرتے ہیں ان پر تمام لعنت کرنے والے۔ با محاورہ ترجمہ، بے شک جو لوگ واضح دلیلوں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں جس کو ہم نے نازل کیا ہے اس کے بعد کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب میں کھول کر بیان کر دیا ہے، وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اس آیت میں بھی یہود کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اہل کتاب نے اللہ تعالیٰ کے دین اسلام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات کو چھپایا، حالانکہ وہ اپنے یہاں تورات اور انجیل میں اسے لکھا ہوا پاتے تھے۔ یہاں بینات سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفات جو پہلی کتابوں میں آئیں۔ والہدا اور ہدایت، ہدا وہ علم ہے جس کے ذریعے سے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی حاصل کی جاتی ہے اور جس سے اہل جنت اور اہل جہنم کے راستوں کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا من بعدی ما بینہ للناس فی الکتاب، اس کے بعد کہ ہم اس کو کتاب میں لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر چکے ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اہل علم سے وعدہ لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کتاب کا جو علم عطا کیا ہے اسے لوگوں کے سامنے بیان کریں گے اور اسے ہرگز نہیں چھپائیں گے، اور اس کے مخاطب وہ تمام لوگ ہیں جن کا دینی لحاظ سے معاشرے میں کچھ مقام ہوتا ہے اور ان کی اتباع ہوتی ہے، مثلاً علماء اور اسی طرح کے مشائخ، مصنفین، ایسے حضرات اگر اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات اور ہدایات کو چھپائیں تو اس کا نتیجہ چونکہ عام گمراہی اور فساد کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، لہٰذا یہ لوگ بدترین قسم کے مجرم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو عام لوگوں تک نہ پہنچانا یا اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو ہدایت کے بجائے دنیا کے فائدوں کے حصول کا ذریعہ بنا کر اس تعلیمات کو چھپا دیا جاتا ہے۔ تو حق کو چھپانا یعنی کتمان حق ایک کبیرہ گناہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے علم کے بارے میں پوچھا جائے اور وہ اسے چھپائے تو اسے روز قیامت جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں، یعنی علم کے چھپانے والوں پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت اور قربت سے دور کر دیتے ہیں۔ تو لعنت کا اصل سبب حق کو چھپانا اور مخلوق کے ساتھ دھوکہ کرنا۔ تو اس آیت میں بینات اور ہدا سے خاص طور پہ وہ نشانیاں مراد جو اللہ تعالیٰ نے تورات میں نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہود کی رہنمائی کے لیے واضح فرمائی تھی، لیکن یہود نے ان نشانیوں سے رہنمائی حاصل کرنے کے بجائے ان کو چھپانے کی کوشش کی۔ تو جیسے لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دینے والے پر اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتے ہیں، اس کے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں بھی اس کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہیں، کیونکہ اس کی بھاگ دوڑ مخلوق کی بھلائی اور ان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں رحمتیں نازل کرتے ہیں، فرشتے اور سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں، جبکہ حق کو چھپانے والا اللہ تعالیٰ کی آیت کو چھپانے اور مٹانے کی کوشش کرتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ، فرشتوں اور مخلوقات کی لعنت ہے۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔